امریکہ میں رقم کا تبادلہ اور اس کی حرکت کو اکثر مانیٹر کیا جاتا رہا ہے کیونکہ اس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مجرموں تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔ 11 ستمبر کے بعد یہی طریقہ بین الاقوامی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ میتھیو لیوٹ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ میں کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ انٹیلیجنس پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں۔ اگر ہم رقم کو دہشت گردوں تک پہنچنے سے روک لیتے ہیں تو یہ انہیں ناکارہ کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ 11 ستمبر کے بعد سے امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے افراد کی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت، ان کے فون اور انٹرنیٹ کے استعمال اور رقوم کے تبادلے پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ جب بھی آپ رقم کہیں بھیجتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم اور آپ مشکوک ہوں، مگر بہت ممکن ہے کہ ہم اور آپ ایسے افراد کے لیے کام کر رہے ہوں جو مشکوک ہوں۔ رقم کی منتقلی کا پیچھا کر کے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ کہاں گئی ہے۔ اسی کام کے لیے امریکہ کے محکمہ خزانہ میں ایک خاص شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے اسٹوارٹ لیوی اس ادارے کے دہشت گردی اور مالی معلومات کے شعبے کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا اور واحد محکمہ خزانہ ہے جس کی اپنی انٹیلیجنس سروس بھی ہے۔ اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ رقم کے تبادلے پر نظر رکھنا دہشت گردوں تک پہنچنے میں کتنی مدد دے سکتا ہے۔ اس ایجنسی کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر کے حملوں کے لیے $5 لاکھ کی رقم یورپ اور مشرق وسطیٰ کے بینکوں سے امریکہ میں موجود ہائی جیکروں تک پہنچائی گئی تھی۔ یہ معلومات برسلز میں موجود بینکنگ کنسورٹیم سے آئیں جسے سوئفٹ یعنی سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ اس ڈیٹا بیس کو ایک ایسی پرائیویٹ کمپنی سے حاصل کیا گیا ہے جو ٹیکسٹ میسج سروس فراہم کرتی ہے۔ ان ڈیٹا بیسز کو استعمال کرتے ہوئے امریکی حکومت نے ان افراد اور اداروں کے اثاثے منجمد کرنے کے احکامات جاری کیے جو دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہی معلومات سے بہت سے القاعدہ کے ممبران گرفتار ہوئے جن میں ہمبلی نامی شخص بھی شامل تھا جسے سن 2002 میں انڈونیشیا میں بالی دھماکوں کا ذمہ دار بتایا جاتا ہے، مگر اس طریقہ کار نے لوگوں کی ذاتی معلومات کے حق کے حوالے سے امریکی حکومت کے لیے چند مشکل سوالات بھی کھڑے کر دیے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے لوگوں کے ذاتی معاملات میں جھانک رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ بہت سخت قواعد کے تحت کیا جا رہا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف کی گئی کارروائی میں جو دستاویز برآمد ہوئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ القاعدہ معاشی دباؤ کا شکار تھی۔ اسامہ بن لادن ایک مقبول لیڈر تھا۔ وہ نہ صرف پیسے جمع کرنے بلکہ افراد کی بھرتی اور ان کو منظم کرنے کے لیے بھی ضروری تھا۔ اس کا ختم ہونا بہت اہم ہے، مگر اس سے دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں ہمیشہ تبدیلیوں سے گزرتی رہتی ہیں، ان کے رقوم جمع کرنے کے طریقے بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مگر میٹ لیوٹ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کو ہمیشہ پیسوں کی ضرورت ہوگی اور رقم کے تبادلوں کو پیچھا کرتے ہوئے دہشت گردوں کا پیچھا کرنا مفید رہے گا۔ یہ درست ہے کہ زیادہ تر دہشت گردی کے لیے بڑی رقم درکار نہیں ہوتی، مگر اس کی وجہ سے ہماری حکمت عملی بیکار نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کو دہشت گردی کی غرض سے $5000 درکار ہوں اور وہ آپ کو نہ ملے تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس قسم کا طریقہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ناکافی ہے، مگر ان کا خیال ہے کہ آنے والے سالوں میں دہشت گردی روکنے کے لیے رقوم کی فراہمی اور دہشت گردی پر اکسانے والی نظریات کا پھیلاؤ روکنے پر مشتمل حکمت عملی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل نگرانی کا عمل اور عالمی تعاون کی ضرورت اپنی جگہ موجود رہے گی۔ ملار سگا کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔